پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید اور اس کا وزیر اعظم غریب آدمیوں کا بیس بدلتے اور حالات کو خود جاننے کے لیے بغداد کی گلیوں میں پھرتے تھے۔ وہ ہر جگہ خاموشی اور امن و امان دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ ایک دفعہ جب وہ مکمل طور پر مطمئن ہو کر محل واپس لوٹ رہے تھے تو ایک بوڑھا نابینا بکاری انہیں مل گیا اور اس نے انہیں روکا اور کچھ رقم کا سوال کیا۔ خلیفہ نے اسے کچھ رقم دی، لیکن وہ بکاری کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بہت حیران ہوئے۔ اس بیکاری نے کہا کہ اے مہربان آقا، میں درخواست کرتا ہوں کہ میرا ایک اور کام کر دیں، مجھے زور سے ماریں۔ خلیفہ نے پوچھا، مجھے ایسا کام کرنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ بھکاری نے جواب میں کہا، مجھے اس عظیم غلطی کی ضرور سزا ملنی چاہیے جو میں نے زندگی میں کی۔ خلیفہ تذبذب میں پڑ گیا۔ اس نے اسے مطمئن کرنے کے لیے آہستہ سے مارا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ خلیفہ بہت متجسس ہوا۔ وہ اس بوڑھے آدمی کے عجیب و غریب طرز عمل سے واقف ہونا چاہتا تھا۔ اس نے وزیر اعظم کو حکم دیا کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اگلے دن مغرب کی نماز کے بعد بوڑھا نابینا محل میں موجود ہو۔ اگلے روز بوڑھا آدمی محل میں لایا گیا۔ خلیفہ نے اس سے اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں پوچھا۔ وہ پہلے تو ہچکچایا، مگر پھر سب کچھ بتانے پر رضامند ہو گیا۔ بوڑھے شخص نے کہا کہ اس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ بغداد میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین بہت امیر تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ اس وقت فوت ہو گئے جب عبداللہ ابھی نوعمر تھا۔ وہ سفری تاجر بن گیا۔ اپنے ان اونٹوں کے ساتھ جن پر تجارت کا سامان لدا ہوتا، وہ اسے منافع پر بیچنے کے لیے قصبہ قصبہ جاتا۔ مال و دولت نے اسے خود غرض اور لالچی بنا دیا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دفعہ عبداللہ سامان تجارت سے لدے ہوئے اونٹ بغداد سے قریبی قصبے میں لے گیا۔ دوپہر کے وقت وہ سایہ دار درختوں کے نیچے تالاب کے پاس آرام کے لیے رک گیا۔ عین اسی وقت ایک درویش نمودار ہوا۔ عبداللہ نے اس کا خیر مقدم کیا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ کھانے کے بعد کی گفتگو میں درویش نے نزدیکی پہاڑوں میں سونے، جواہرات اور قیمتی پتھروں سے بھری ہوئی غار کا ذکر کیا۔ درویش نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ درویش کے پاس سونا چاندی لے جانے کے لیے اونٹ وغیرہ نہیں تھے۔ اس لیے اس نے اس آدمی سے کہا کہ وہ اپنے اونٹوں میں سے کچھ اونٹ اسے دے دے تو وہ آدھا خزانہ عبداللہ کو دے دے گا۔ عبداللہ لالچ میں آ گیا اور درویش کے پیچھے پیچھے پہاڑی کے دامن کی طرف چل پڑا۔ عبداللہ اپنے دل میں منصوبے بنا رہا تھا۔ عبداللہ نے درویش سے کہا کہ وہ خزانے سے لدے ہوئے اونٹ برابر تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ درویش نے جادو کے ایک فارمولے کی مدد سے بہت بڑی چٹان کو ہلایا اور اس کے آگے سے جو دروازہ تھا وہ کھل گیا۔ درویش دیکھتا رہا جبکہ عبداللہ نے ایک قبضہ کرنے والے آدمی کی حیثیت سے اپنے 10 اونٹ لاد لیے۔ دونوں کے پاس 5 اونٹ تھے۔ عبداللہ درویش سے وہ 5 اونٹ بھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے درویش سے کہا کہ اگر آپ جیسا درویش سونے اور جواہرات سے بھرے ہوئے اونٹ لے کر شہر میں جائے گا تو لوگ سوالات پوچھیں گے اور آپ کو درویش نہیں بلکہ چور سمجھیں گے۔ پھر آپ کے پاس تکلیف کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ عبداللہ نے درویش کو قائل کر لیا اور اس کے وہ 5 اونٹ بھی اس سے لے لیے۔ جس وقت درویش جا رہا تھا، عبداللہ نے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ دیکھا۔ تمام سونے جواہرات کے باوجود اس نے اس ڈبیا کی بھی خواہش کی۔ اسے لگا کہ اس ڈبیا میں شاید کوئی قیمتی ہیرا ہوگا، اس لیے اس نے کہا کہ یہ ڈبیا بھی اسے دے دی جائے۔ لیکن اس ڈبیا میں ایک جادو کا سفوف تھا، یعنی ایک سرما ٹائپ چیز تھی جسے بائیں آنکھ میں ڈالنے سے یہ خفیہ خزانوں کو ظاہر کرتا تھا، اور وہی سرما ڈالنے کی وجہ سے درویش نے بھی وہ خزانہ پہاڑوں میں تلاش کیا تھا۔ لیکن اگر وہ سرما دائیں آنکھ میں استعمال کیا جاتا تو وہ بندہ اندھا ہو جاتا تھا۔ درویش نے بھی وہ ڈبہ بھی عبداللہ کو دے دیا اور چلا گیا۔ عبداللہ نے وہ سرما آنکھ میں چھڑکا، بائیں آنکھ میں چھڑکا تو وہ خوش ہو گیا کیونکہ وہ
زمین سے نیچے خزانے کو دیکھ سکتا تھا، لیکن لالچ میں آ کر اس نے سفود دائیں آنکھ میں بھی ڈال لیا کہ وہ زیادہ سرما اس کو نظر آئے۔ اس نے سمجھا کہ اگر میں دونوں آنکھوں میں سرما ڈال لوں گا یہ والا تو مجھے زیادہ سرما نظر آئے گا اور میں زیادہ امیر بن جاؤں گا، اس لیے اس نے دائیں آنکھ میں بھی سرما ڈال لیا۔ اب کیا؟ اب اس نے جب سرما ڈال لیا تو بجائے اس کے کہ اس کو مزید طاقت حاصل ہوتی، وہ اندھا ہو گیا۔ اب اس کے پاس کچھ نہ رہا تھا۔ عبداللہ کی کہانی تو اختتام کو پہنچی تھی، لیکن وہ بہت پچھتا رہا تھا اور اپنے بالوں کو نوچنے لگا اور خلیفہ سے سزا کی درخواست کرنے لگا۔ مگر خلیفہ نے کہا، بابا عبداللہ تم نے بہت بڑی غلطی کی اور تمہاری سزا بھی اتنی ہی بڑی تھی، اب تمہارے لیے مزید سزا نہیں ہے، تمہیں رہنے کے لیے جگہ اور ضروریات کے لیے رقم ملے گی۔ بابا عبداللہ نے عظیم خلیفہ کی بہت تعریف کی۔ بچوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بہت بری چیز ہے، اس سے انسان کہیں کا نہیں رہتا، لیکن جو شخص اپنی غلطی پر شرمندہ ہو اسے مزید اذیت دینے کی بجائے معاف کر دینا چاہیے، اور یہی عادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس لیے ہمیں لالچ سے بچنا چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج عبداللہ کی کہانی۔ اس کے لالچ کی وجہ سے اس نے اپنی آنکھیں کھو دی اور پھر ساری زندگی وہ کوئی کام نہ کر سکا اور وہ آہستہ آہستہ بھکاری بن گیا، اور اس کے پاس جو سونا وغیرہ تھا وہ بھی لوگوں نے لوٹ لیا اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ تو پیارے دوستو، آج کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمیشہ کی طرح لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔